سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحكمة ضالة المؤمن فأينما وجدها فهو أحق بها. رواه الترمذي. صدق الله تعالى وصدق رسوله الأعلى. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك وترحم على سيدنا وشفيعنا ونبينا وحبيبنا ومولانا محمد صلی اللہ تعالی وسلم. محترم بزرگوں، دوستوں، ہم سب نہایت خوش قسمت ہیں کہ پوری جماعت اہل سنت کے عظیم اساتین ہمارے اور آپ کے بیچ میں جلوہ فروز ہیں. خاص طور پر استاد گرامی وقار، استاد الاساتذہ، محقق کے مسائل جدیدہ علامہ مفتی محمد نظام الدین صاحب قبلہ رضوی مصباحی برکاتی اور دیگر علماء و مشائخ. اللہ رب العزت ان سب کا سایہ سلامت رکھے اور ہمیں ان عظیم نعمتوں کی قدر لانے کی توفیق عطا فرمائے. مجھے واقعتاً بہت خوشی ہوئی آج یہاں اس ادارے میں آ کر اور یہاں کا نظم و نسق اور امید کرتا ہوں کہ یہ رفتار کسی طرح سے جاری رہے گی اور اس میں اللہ کوئی بھی آئے. مجھے جو حکم دیا گیا ہے حالات کے مطابق، تو کچھ بھی بات کرنے سے پہلے جیسا کہ ماں فیصل صاحب نے بہت اچھی بات کہی، اختلاف رائے کا ہمیشہ مت کرنا چاہیے. انگریزی میں کہا جاتا ہے ایگری ٹو ڈس ایگری. آپ مجھ سے ڈس ایگری ہو سکتے ہیں، اختلاف رائے رکھ سکتے ہیں، اس کے لیے ہم ہمیشہ راضی ہیں. اور یہی علوم محقق کے مسائل جدیدہ میں اپنے نظریات کو، اپنا صاف کرنے کے علاوہ تعلیم کو ثابت فرمایا ہے. اور یہ انہوں نے ثابت فرمایا کہ یہ اسلام کا موقف ہے جو انہوں نے بہت سے کھل کر کے لکھا اور پیش فرمایا. اللہ رب العزت ہمارے ذہنی دماغ میں کتابیں میں نے ایک کتابیں کی حدیث پاک آپ کے سامنے پیش کی، جس کے آگے جیسے کہ امام ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں قسمت مومن کا منتخب مال ہے، جہاں اسے مل جائے وہی اس کا سب سے بڑا اقتدار ہے، یعنی فکر لینا چاہیے. اگر سمجھداری کی باتیں ہیں، حکمت کی باتیں ہیں، سمجھنے کی باتیں ہیں، ہمیں کہیں سے ملیں تو ہمیں وہ زمانے سے دے دینی چاہیے. وہ گویا ہمارا حق ہے. تعلیم کیا چیز ہے؟ گول گول لفظ تعلیم. آج کے دور میں تعلیم بہت بار سنائی دیتی ہے، لیکن کئی بار اس کا کانسیپٹ کلیئر نہیں ہوتا کہ تعلیم کا مطلب کیا ہے. اور جب کانسیپٹ کلیئر نہیں ہوتا تو نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ تعلیم کے نام پر پیسے بھی خرچ ہو جاتے ہیں، انرجی بھی چلی جاتی ہے اور عمر بھی کم جاتی ہے، لیکن جتنے بہتر نتائج جیسے نتائج برآمد نہیں ہو پاتے، یا اتنے سے وقت، اتنی سی انرجی اور اتنے سے سورسز میں جتنا زیادہ اچیو کیا جا سکتا تھا اتنا اچیو نہیں کیا جا پاتا. تو اس لیے کچھ بھی کام کرنے سے پہلے کانسیپٹ بہت کلیئر رہنا چاہیے. ابھی مولانا تحسین صاحب نے بہت کھل کر کے بات کہی کہ ہمارا مطمع نظر دینی تعلیم ہے. یہ کلیئر کانسیپٹ ہے اور یہ بہت اچھی بات ہے. تعلیم کے سلسلے میں کچھ بھی باتیں، کیونکہ یہاں پڑھے لکھے لوگ موجود ہیں جیسا کہ مجھے بتایا گیا، تو اس سلسلے میں کچھ باتیں جو حالات ہمیں بتا رہے ہیں، سکھا رہے ہیں، وہاں سے متعارف عرض کروں. بھارت کے مسلمانوں کو اپنی تعمیر و ترقی کے لیے جو کام کرنا چاہیے، ان کاموں کے لیے کچھ بھی کام کرنے سے پہلے ہوم ورک تو ہونا چاہیے. اور بھارت کے مسلمانوں کو اپنی تعمیر و ترقی کے لیے کچھ بھی کرنے سے پہلے میرا ذاتی مشورہ یہ ہے کہ ایک بار سچر کمیٹی کی رپورٹ کا ضرور مطالعہ کر لینا چاہیے. اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ وہ کوئی کتاب ہے یا کوئی دستاویز ہے. بنیادی بات یہ ہے کہ آزادی کے بعد ہر اسٹیٹ کی، ہر جگہ کی سچویشن الگ الگ ہوتی ہے. تو بھارت کا جو سینوریو ہے، یہاں کی جو سچویشن ہے، یہاں کے حالات میں جو اتار چڑھاؤ آیا، یہاں کا مسلمان کس پائیدان پہ کھڑا ہے، اس کے لیے بہت لمبا چوڑا بجٹ خرچ کر کے
ایک کمیٹی تشکیل دی گئی اور اس کمیٹی نے بہت محنت کرنے کے بعد، بلکہ آپ جب سچر کمیٹی کی رپورٹ کا مطالعہ کریں گے تو اس کے مقدمے میں آپ دیکھ کے حیران رہ جائیں گے کہ کتنی محنت سے اس رپورٹ کو تیار کیا گیا ہے۔ ہر چیز میں سازش کی بو نہیں آنی چاہیے، ہر چیز کو ہلکے میں نہیں لینا چاہیے۔ جتنے سورسز، یعنی مجھے دیکھ کر حیرت ہوئی کہ آرمی کا ڈیٹا بھی اس میں اویلیبل کروانے کی ایک حد تک کوشش کی گئی، جو بہت سیکریٹ چیز ہے۔ ہاں انہوں نے مینشن کیا ہے کہ ہم نے وہ ڈیٹا جان بوجھ کر کے وہاں پر آنکڑوں کے طور پر نہیں لکھا ہے، لیکن ہمارے پاس رپورٹ مکمل ہے۔ سیکیورٹی کا ایک ایشو ہوتا ہے اور یہ بہت نازک بات ہے اگر ہم سمجھیں، ورنہ ڈیفینسو سسٹم وہ ہوتا ہے کسی بھی ملک کا کہ جس کے آنکڑے پرووائڈ نہیں کروائی جاتے، جس کی تفصیلات فراہم نہیں کی جاتی وہاں تک۔ اور یہ اسپیشلی اس وقت کے پردھان منتری نے لیٹر لکھ کر کے تمام لوگوں کو تاکید کی تھی، اور اس کا ریزن یہ تھا کہ اتنی مدت گزر جانے کے باوجود بھی بھارت کے مسلمانوں کی حالت میں تبدیلی کیوں نہیں آ رہی ہے، ہم اس کو بالکل دو لفظوں میں جاننا سمجھنا چاہتے ہیں، اس لیے رپورٹ تیار کروائی گئی۔ اب آگے وہ کیا ہوا کیا نہیں ہوا، امپلیمنٹ ہوا کہ نہیں ہوا، وہ بات کی چیزیں ہیں، وہ ایک لمبی داستانیں ہیں، اس پر تو پوری پی ایچ ڈی موجود ہے، بہت سارے لوگوں نے ریسرچ کی ہے، لیکن اس رپورٹ سے جو بات نکل کے آتی ہے وہ کم سے کم ہمارے مطلب کی اتنی سی بات نکل کے آتی ہے کہ ہم کہاں پر کھڑے ہیں، کن پوائنٹس میں ہم کمزور ہیں، کن وجوہات سے کمزور ہیں، اور اب ترقی کے کیا راستے کھلتے ہیں۔ وہ بہت سچویشن کلیئر ہو جاتی ہے، بادل چھڑ جاتا ہے۔ اس لیے اس رپورٹ کا ضرور مطالعہ کر لینا چاہیے، یہ میری پہلی گزارش ہے۔ اس سے فائدہ کیا ہوگا؟ اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ ہم اندھیروں میں لاٹھیاں نہیں چلا رہے ہوں گے، بلکہ ہماری محنتیں ٹھکانے لگیں گی۔ اب اگر میں اپنے لفظوں میں اس کو نچوڑ کے پیش کروں تو کام تو بہت ہے، لیکن ترجیحی طور پر دو کام بہت اہمیت کے حامل ہیں اس رپورٹ کے اکارڈنگ، اور وہ دونوں کام یہ ہیں، بہت اختصار کے ساتھ کہوں کہ بھارت کا مسلمان اس لیے پیچھے ہے کہ وہ تعلیم میں کمزور ہے، اور تعلیم میں اس لیے کمزور ہے کہ مالی طور پر کمزور ہے، اور یہ دونوں چیزیں آپس میں الجھی ہوئی ہیں۔ یعنی اگر بھارت کے مسلمانوں کو تعلیمی طور پر ترقی دینا ہے تو مالی طور پر ترقی دینا ہوگا، اور مالی طور پر ترقی دینا ہے تو تعلیمی طور پر ترقی دینا ہوگا۔ تو نتیجہ کیا نکلا؟ ہم اگر یہاں کچھ کرنا چاہتے ہیں تو ان دو محاذوں کو پکڑیں، یہاں کی سچویشن کے اکارڈنگ، یعنی بھارت کے سرزمین پر امت مسلمہ کی تعمیر و ترقی میں ان دو چیزوں کا رول بہت اہم ہے، تعلیم میں ترقی ہو اور فائنینشیل طور پر امت کی ترقی ہو۔ اب پھر چونکہ تعلیم ایک بہت بڑا لفظ ہے، تو تعلیمی طور پر ترقی کا کیا مطلب ہے؟ تو حالانکہ سچر کمیٹی کی رپورٹ ایک ایسی رپورٹ ہے جس میں مدرسوں کو بھی بہت حد تک کور کیا گیا ہے، عام طور پر اس طرح کی رپورٹس میں یہ نہیں ہوتا ہے، تو اس میں مدرسوں کی بھی حالتوں کا جائزہ لیا گیا ہے اور اس پر بھی کچھ ڈسکشن ہے، لیکن بیسیکلی جو ڈسکشن ہے تعلیم کے نام پر وہ اسکولنگ کا ڈسکشن ہے۔ تو اس کا نتیجہ نکلتا ہے اس کے اکارڈنگ بھارت کے مسلمانوں میں بچوں کی ایک تعداد وہ ہے جو آج بھی اسکول نہیں جاتی، ان کے مطابق تقریباً 4% بچے، اور باقی جو بچے اسکول جاتے ہیں ان کا ڈراپ آؤٹ ریٹ بہت زیادہ ہے، یعنی تقریباً 96 بچے جو اسکول جا رہے ہیں ان میں سے کالج لیول تک جو بچے پہنچ رہے ہیں ان کی تعداد ہو جاتی ہے تقریباً 12 سے 12.5، اور یہ بہت تشویشناک آنکڑے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ دو چیزیں نکل کے آئیں، اور اس میں بھی جو تعلیمی طور پر جو چیز سامنے آئی وہ یہ ہے کہ ایک تو اسکولنگ میں ریشو متاثر ہے، اور اس میں بھی کالج تک جاتے ہوئے ریشو بہت زیادہ متاثر ہے، کہ اگر 96 بچے اسکول جا رہے ہیں تو پہنچتے ہوئے تقریباً 12 سے 12.5 بچے بچ رہے ہیں، اور باقی بچے اسکول چھوڑ دیتے ہیں، اس کو اصطلاح میں بولا جاتا ہے ڈراپ آؤٹ۔ اور مجھے کہتے ہوئے خوشی ہے کہ ایک موقع پر گورنمنٹ آف انڈیا نے اسکیم چلائی تھی کہ مسلم بچوں کا ڈراپ آؤٹ ریشو کم کیا جائے، اور ان چیزوں پر ہماری نظر ہونی چاہیے، اس لیے کہ ڈائریکٹ ہمارے اپنے مدے ہیں، ہماری اپنی ضرورتیں ہیں، اور آج بھی سچویشن کوئی بہت زیادہ نہیں بدلی ہے، اس لیے کہ ہم حکومتوں کی طرف سے بہت زیادہ ایمانداری کی امیدیں کریں تو ایسا نہیں ہے، لیکن وہاں سے جو لینے والی باتیں وہ لے لینی چاہیے۔
تو آج بھی اگر تعلیم کے طور پر کوئی کچھ کرنا چاہتا ہے مسلمانوں کے لیے تو اسے چاہیے کہ مسلمانوں کا ڈراپ آؤٹ ریشو کم کرنے کی کوشش کرے، یعنی ہمارے بچے کم سے کم اسکول چھوڑیں۔ اس کا ایک دوسرا مطلب ہے، اور وہ یہ ہے کہ جب بھی ہم تعلیم کی بات کرتے ہیں تو تعلیم میں جذباتی ہو جاتے ہیں اور ڈائریکٹ ہم باتیں کرنے لگتے ہیں یونیورسٹیز کی، کالجز کی۔ آنکڑوں کے مطابق ہماری ضرورت یونیورسٹی قطعاً نہیں ہے اور کالجز بھی بہت کم ضرورت ہیں، ہماری سب سے بڑی ضرورت ہے اسکول۔ وجہ اس کی صاف ہے، وجہ یہ ہے کہ ہمارے سب سے زیادہ بچے جہاں پچھڑ رہے ہیں وہ اسکول ہے۔ کالج لیول تک جو بچے پہنچ رہے ہیں جس کو ہائر ایجوکیشن بولا جاتا ہے، وہاں تو ریشو ہی 12%، 12.5% ہے۔ تو 12% کے لیے ہم بہت کچھ خرچ کریں یہ عقل مندی کی بات نہیں، 88% کے لیے خرچ کریں یہ عقل مندی کی بات ہے۔ اور اس کے لیے رول ماڈل بننا چاہیے۔ اس سلسلے میں عیسائی اسکول، عیسائیوں کے اسکول آپ کو بہت نظر آئیں گے۔ آپ کا شہر بھی پرانا شہر ہے، یہاں پر ضرور کوئی نہ کوئی عیسائی اسکول آپ کو ملے گا۔ عیسائیوں کے کالجز کم ملتے ہیں اور عیسائیوں کی یونیورسٹی ملتی ہی نہیں۔ تو یہ دراصل ایک اتفاق نہیں ہے، بلکہ یہ ایک بہت منصوبہ بند تعلیمی نظام ہے کہ سب سے زیادہ جن چیزوں پر محنت ہونی چاہیے وہ اسکولنگ، پھر اس سے کم محنت کالجز اور اس سے کم محنت یونیورسٹی۔ یونیورسٹی ایک ایسی چیز ہے کہ بناتے ہوئے ہماری کمر ٹوٹ جاتی ہے۔ سننے میں بہت سنہرا لفظ ہے، لیکن ہماری کمر ٹوٹ جاتی ہے اور اس سے جتنا فائدہ ہمیں ملنا چاہیے تھا اتنا فائدہ ہمیں نہیں مل پاتا، جبکہ اس کے بالمقابل کالجز سے زیادہ فائدہ ملے گا اور ان کے بالمقابل اسکولوں سے سب سے زیادہ فائدہ ملے گا۔ اب اگر اچھے اسکول قائم ہو گئے تو اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ اگر بچوں کو اسکولوں میں ہم نے کانفیڈنس دے دیا یا کوالٹی دے دی تو آٹومیٹکلی وہ بچے ذہنی فکری طور پر اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو جاتے ہیں اور اپنا فیوچر ڈیسائیڈ کرنے میں کامیاب رہتے ہیں کہ ہمیں کس میدان میں جانا چاہیے۔ اور آج کے کسی بھی انگلش میڈیم میں اور خاص طور پر جو اچھے انگلش میڈیم اسکول ہیں ان کے چھوٹے سے بچوں سے بات کیجیے، آپ کو خود ہی احساس ہو جائے گا کہ بچے کتنے چنچل ہیں، کتنے ایڈوانس ذہن کے ہیں، کتنا کھلے ہوئے ہیں، انہیں چیزیں سکھائی جاتی ہیں۔ تو جو سیکنڈ کلاس کا اور تھرڈ کلاس کا بچہ آپ سے بہت کھل کر کے بہت سارے موضوعات پر باتیں کر لیتا ہے، اس کی تھنکنگ کو کریٹیکل تھنکنگ بنا دیا گیا ہے، اسے آئیڈیا مین بنایا جاتا ہے۔ یہ بنایا جاتا ہے، اتفاق نہیں ہے۔ بچوں کو آئیڈیا مین بنایا جاتا ہے کہ بچوں کے دماغ میں نئے نئے آئیڈیاز کیسے ہیں، بچے گہرائی کے ساتھ کیسے سوچیں۔ جیسے ہمارا ایک دوست ہے، ایک دن وہ ریلنگ پہ کھڑا تھا، ریلنگ جو ہوتی ہے روک تھام کے لیے، تو اس کے دادا نے کہا بیٹا ذرا اس کو سنبھل کے کھڑا ہونا کہ یہ گر سکتی ہے۔ تو کہ دادا کیوں گر سکتی ہے؟ کہا نیچے سے کمزور ہے۔ کہا نیچے سے کمزور کیوں ہے؟ بالکل چھوٹا سا نیچے سے کمزور کیوں ہے؟ جب بنایا گیا تو مضبوط نہیں بنایا گیا۔ ارے بیٹا مضبوط تو بنایا گیا، اب دادا کے پاس کوئی بات ہی نہیں تھی کہ اسے مطمئن کر سکے، اور بچہ خود دیکھنے لگا کہ کہاں کمزوری رہ رہی ہے۔ تو یہ ایک ایگزامپل نہیں ہے، اس طرح کے بہت ایگزامپل ہمارے اپنے گھروں میں نظر آئیں گے۔ چھوٹے چھوٹے بچوں کے سوالات دیکھیں آپ، جو واقعتاً کوالٹی بیس اسکولوں میں پڑھائی کر رہے ہیں، تو دراصل ایسے بچوں کو بنایا جاتا ہے اور یہ ہماری بہت بڑی ضرورت ہے۔ تو اس لیے تعلیم میں، اسکولی تعلیم میں پہلا مطمع نظر ہمارا یہ ہونا چاہیے کہ ہماری اسکولنگ مضبوط ہوگی تو انشاءاللہ آگے کی چیزیں مضبوط ہو جائیں گی۔ اب اس سے جو دینی چیز ہمیں استفادہ کرنی چاہیے وہ یہ ہے کہ ہمارے مکاتب بہت مضبوط ہونے چاہیے۔ جب مکاتب کا نظام مضبوط ہوتا ہے تو آگے تک امید کرتے ہیں کہ اللہ فضل فرمائے تو ایمان بچا رہے گا۔ آج جتنے بھی باطل افکار و نظریات ہیں آخر ہمارے ہی نوجوانوں پر حملہ کر رہے ہیں، اٹیک کر رہے ہیں، لیکن کہیں نہ کہیں مسلمانوں کا اسلامی شعور اتنا تو رہا ہے کہ چھوٹی عمر میں، کچی عمر میں بچوں کو مکاتب بھیجتے ہیں، لیکن پریشانی یہ ہے کہ مکاتب کے نظام میں باضابطگی نہ ہونے کی وجہ سے وہ بچے 5 سال تک ناظرہ قرآن پاک ہی پڑھتے رہتے ہیں، 6 سال بھی گزر جاتا ہے کئی بار، اور جیسا تیسا انہوں نے قرآن پڑھ لیا۔ اور مکاتب کے لیے ماں باپ کے ذہن و دماغ میں بھی اور استاذوں اساتذہ کے ذہن و دماغ میں بھی یہ بات رہتی ہے کہ مکتب کا کل حاصل یہ ہے کہ بچہ کسی طرح سے قرآن پاک دیکھ کر کے پڑھنا سیکھ جائے، جبکہ ہماری ضرورت یہ ہے کہ اگر ہم نے اس نظام مکاتب کو، اب پریشانی یہ ہے کہ عوام کے ذہنوں میں یہ ہے کہ بچے نے قرآن پاک پڑھ لیا تو گویا کل دین سیکھ لیا۔ اب اس غلط فہمی کا بھی ازالہ کرنے کی ضرورت ہے، لیکن اگر ایسی روایت بن گئی ہے تو ہمیں کوشش یہ کرنی چاہیے کہ آج کا بچہ بہت ایڈوانس ہے، قرآن پاک تو اس کا درست کروائیں ہی اور مخارج درست کریں، ہر طرح سے قرآن اسے پڑھنا سکھائیں،
اس کے لیول کے مطابق، اس سے بہت گہری باتیں تو نہیں کی جا سکتی، لیکن اس کے لیول کے مطابق اس کو جتنے عقائد سکھائے جا سکتے ہیں سکھائے جائیں، تاکہ کل کے دن جب اس پر باطل حملہ آور ہو تو اس کے ذہن میں کسی حد تک تو ہمارے عقائد و نظریات بس رہے ہیں۔ اس کو ایک ایگزامپل سے سمجھ، ایک بچے نے مکتب میں قرآن پاک پڑھا اور پھر وہ ساتھ ساتھ اسکول پڑھائی کر رہا تھا، پھر اس کی جاب لگ گئی، کسی بڑے شہر میں چلا گیا۔ اب مان لیجئے کہ یوٹیوب کے تھرو یا کسی بھی صحبت کے تھرو اسے ایک شخص ملا اور وہ اسے سمجھا رہا ہے کہ وسیلہ ناجائز ہے، وسیلہ اس طرح سے شرک ہے، وسیلے کے بارے میں قرآن میں یہ فرمایا گیا اور حدیثوں میں یہ بتایا گیا اور یہ کانسیپٹ ہے وسیلہ کا۔ اب اس بچے نے وسیلے کا لفظ آج سے پہلے کبھی سنا ہی نہیں تھا، تو وسیلے کے لیے بالکل خالی الذہن ہے، جیسا سامنے والا بتا رہا ہے وہ ایز اٹ از اس کو قبول کرتا چلا جا رہا ہے۔ اس کے برعکس اگر اس نے مکتب کی تعلیم کے دوران صرف اتنا ہی کہیں پڑھا ہوتا کہ وسیلہ حق ہے، تو تھوڑی دیر کے لیے اس کے ذہن میں بات ضرور کلک کرتی کہ میں نے تو اس وقت پڑھا تھا کہ وسیلہ حق ہے اور یہ جو باتیں کہہ رہے ہیں وہ تو کچھ اور کہہ رہے ہیں۔ ہو سکتا ہے اتنا سا ایک لفظ، آدھی لائن کا ایک لفظ کی وسیلہ حق ہے، یہ اس کے ایمان کے بچاؤ کا ذریعہ بن جائے۔ میں نہیں کہتا کہ مکتب میں ہم بچوں کو وسیلے کے دلائل سکھائیں، شفاعت کے حق ہونے کی باتیں بتائیں، اس کا لیول نہیں ہے، لیکن جتنا لیول ہے اس کے لیول کے مطابق تو اسے باتیں سکھائی جا سکتی ہیں۔ اسے صرف حروف تہجی پڑھنے تک یا مخارج کے ساتھ قرآن پاک درست پڑھنے تک ہی محدود نہ رکھا جائے، بلکہ کچھ حد تک ذرا سا اس کو ایڈوانس بنایا جائے۔ بلکہ المیہ یہ ہے کہ کہیں تو یہ واجبی حق بھی ادا نہیں ہوتا، تو یہ ایک بہت افسوسناک بات ہے۔ تو ان دونوں چیزوں کا خلاصہ ابھی تک جو میں نے بات کی تعلیمی طور پر، تعلیم میں ہمارا کانسیپٹ بہت کلیئر ہونا چاہیے۔ تعلیم ہمیشہ ہماری انڈین پرسپیکٹیو میں جو ہماری ضرورت ہے وہ ہے بیسک ایجوکیشن۔ اب اسکولوں کے فارمیٹ میں ہو یا مدرسوں کے فارمیٹ میں ہو، بیسک ایجوکیشن کوالٹی بیسڈ ہو تو انشاءاللہ فیوچر بہت بہتر انداز سے تعمیر ہوگا۔ اور یہ معزز اساتین خود گواہی دیں گے کہ جن بچوں نے ابتدائی کلاسز اچھے اداروں میں پڑھی ہیں اور پھر وہ کسی بڑے ادارے میں پہنچتے ہیں تو اللہ کے فضل سے آخر تک ان کا کانسیپٹ بھی کلیئر رہتا ہے اور ان میں مضبوطی پائی جاتی ہے، اور اگر فاؤنڈیشن میں کہیں کمزوری رہ گئی تو آخر تک کچا پن ان کے ساتھ ہی چلتا ہے اور تاعمر پھر بلکہ خام مال ہی تیار ہوتا ہے۔ تو اس لیے تعلیم کا پہلا یہ کام ہے۔ اب نظم تعلیم میں کچھ اور چیزیں، بلکہ میں ایک اچھی بات یہ ہے کہ ماضی قریب میں تعلیم پر اتنے تجربات ہوئے کہ نہ پوچھیں۔ ہاں، ہمیشہ یہ بات دماغ میں رکھیے کہ تعلیم کا لفظ جب بھی بولا جائے گا ماڈرن دنیا میں تو ظاہر سی بات ہے اس سے اسکولوں کی تعلیم مراد ہوگی، لیکن اس سے ہم اپنے مطلب کی چیزیں بہت آسانی سے اخذ کر سکتے ہیں۔ تعلیم میں کیسے کیسے تجربات ہوئے، ایک دو ایگزامپل سنیں۔ جیسے پڑوسی ملک میں ایک شخص ہے، اس نے اپنے نام کا حصہ بنایا اللہ والا، ریحان اللہ والا، ٹھیک، اور اس کا میں اپنے لفظوں میں اس کا کانسیپٹ سمجھا رہا ہوں۔ جیسے مان لیجئے کہ آپ کے بچے نے 7 کلاس تک پڑھائی کر لی ہے تو ظاہر سی بات ہے عقل کا تقاضا ہے کہ اب 8 کلاس میں جائے گا وہ، اور پھر اس کے بعد 9 10 11 12۔ اب وہ کیا کرتا ہے کہ 8 اسٹینڈرڈ کے بچے کا اپنے انسٹیٹیوٹ میں ایڈمیشن لیتا ہے، لیکن ماں باپ کو اس بات کے لیے ایگری کر لیتا ہے کہ آپ ہمیں مجبور نہیں کریں گے، کہیں گے نہیں کہ 8 میں ہمارے بچے کی کتنے پرسنٹ آئے، 9th میں کیا حال ہے، 10th میں کتنے پرسنٹ آئے، بلکہ اب آپ نے 8 اسٹینڈرڈ کا بچہ ہمیں دیا ہے اور 5 سال کے بعد میں آپ کا بچہ 12th پاس کر کے ہمارے یہاں سے نکلے گا۔ اتنی سی 2 لفظوں کی بات ہے، بیچ میں آپ ہم سے پوچھیں گے نہیں کہ کس کلاس میں بچہ چل رہا ہے، کیا رزلٹ ہے، کیا پرسنٹیج ہے، وہ ہمارا کام ہے۔ آپ کو اتنا اندھا بھروسہ کرنا ہوگا، رزلٹ دینا ہماری ذمہ داری۔ اس نے اتنا ماں باپ سے ایگریمنٹ کر لیا۔ اب اس کے بعد وہ کرتا کیا ہے، 8 اسٹینڈرڈ کے بچے کا ایڈمیشن لیا، کتابیں سائیڈ میں، کوئی سلیبس نہیں، کوئی نظم و ضبط نہیں، کوئی کلاسز نہیں، انگلش پرفیکٹ کروائی جاتی ہے بچے کی، اور ساتھ ہی ساتھ اس بچے کی کاؤنسلنگ کی جاتی ہے۔ کاؤنسلنگ کا مطلب جس کو امام اہل سنت نے لکھا ہے تباہی طلبہ کی جانچ ہو، جس کے اندر جو صلاحیت ہے اسے وہی کام لیا جائے، تو وہ تباہی طلبہ کی جانچ کرتا ہے۔ کچھ گولز ہیں، کچھ مقاصد ہیں جن کو عالمی مقاصد کہا جاتا ہے، گلوبل گولز، یعنی پوری دنیا کی ضرورت ہے کہ میٹھا پانی ملے، پوری دنیا کی ضرورت ہے کہ صاف ستھری آب و ہوا ملے، پوری دنیا کی ضرورت ہے کہ کوئی بھوکا نہ سوئے، تو یہ عالمی مقاصد ہیں، اور یہ ظاہر سی بات ہے تمام ممالک پر جو کہ تو اپلائی ہوتے ہیں۔
تو اس نے ان عالمی مقاصد میں سے 15-17 مقاصد جو ان کے اپنے ملک پر اپلائی ہوتے ہیں وہ اچیو کر لیے، اور ان مقاصد، ان عالمی مقاصد کے تناظر میں اس بچے کی کاؤنسلنگ کی جاتی ہے اور بچے کا ٹیلنٹ سرچ کیا جاتا ہے کہ یہ بچہ ان مقاصد میں سے کس مقصد پر کھرا اتر سکتا ہے۔ اب مان لیجیے بچے کا نام ہے حامد، اور کاؤنسلنگ میں پایا گیا کہ یہ بچہ میٹھا پانی سپلائی کروانے میں یا میٹھے پانی کی کمی کی ضرورت پوری کرنے میں کام دے سکتا ہے، اس کی صلاحیت ایسی ہے، تو اس بچے کا نام ہی ہو جاتا ہے حامد پانی والا، یہی اس کی کلاس ہے۔ اور اب وہ حامد پانی والا کیا کرتا ہے؟ اس کی انگلش پرفیکٹ کروا دی جاتی ہے، اسے ہوم ورک دیا جاتا ہے کہ بیٹا سب سے پہلے یہ سرچ کرو کہ دنیا میں میٹھے پانی کی کمی کن کن ملکوں میں رہی ہے، تو بچہ ہفتے پر محنت کر کے ان ممالک کی لسٹ بناتا ہے۔ نیکسٹ ٹارگیٹ، اب ان ممالک میں سے کتنے ممالک ایسے ہیں جنہوں نے اپنی اس کمی کی بھرپائی کر لی ہے، اور اب وہ ممالک میٹھے پانی کی کمی سے نہیں جھوج رہے ہیں، ان کی لسٹ بناؤ، ان کو فلٹر کیا جاتا ہے۔ پھر نیکسٹ اس کے بعد میں کا ہوم ورک یہ ہوتا ہے کہ اب ان ممالک نے جنہوں نے آج پہلے تو میٹھے پانی کی کمی سے جھوج رہے تھے، اب نہیں جھوج رہے ہیں، کامیاب ہو گئے ہیں، تو ان کی کامیابی کا ریزن تلاش کرو۔ یہ لمبا ہوم ورک ہے۔ جیسے مان لیجیے افریقہ کے فلاں ملک میں میٹھے پانی کی کمی تھی، 50 سال تک جھوجتا رہا، لیکن پھر یہ آئیڈیا کام آیا اور اس آئیڈیا کی وجہ سے آج وہاں میٹھے پانی کی کمی نہیں ہے۔ تو کون کون سے آئیڈیاز تھے جن سے وہ ممالک میٹھے پانی کی کمی سے ابھر پائے؟ کون لوگ تھے جنہوں نے وہ آئیڈیاز دیے؟ جن لوگوں نے وہ آئیڈیاز دیے تھے وہ اب زندہ ہیں یا نہیں؟ اگر زندہ ہے تو ان سے انٹرویو کرو۔ 5 سال کا ہوم ورک ہے یہ۔ نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ وہ بچہ جس کا اسٹینڈرڈ تھا 8 کلاس 9 10 کا، وہ پوری منسٹری کو سامنے بلا کر کے ملک کے منسٹرز کو، وزیروں کو، اور خاص طور پر محکمہ آپ کے وزیروں کو سامنے بٹھا کر کے، وزیر کو اور اس منترالیہ کے تمام ذمہ داروں کو سامنے بٹھا کے لیکچر دیتا ہے، سر آج اگر آپ ہمارے ملک میں میٹھے پانی کی کمی کا خاتمہ کرنا چاہتے ہیں تو یہ پریزنٹیشن سنیے 3 گھنٹے کا، ان ملکوں میں یہ کمی تھی، پھر انہوں نے پورتی کر لی، پھر انہوں نے ان پوائنٹس پہ کام کیا، یہ لوگ ہیں جنہوں نے یہ کام کیا، ہمارے ملک میں ان میں سے یہ پوائنٹس ہیں جو اپلائی ہو سکتے ہیں، یہ کرنے کا کام ہے، یہ کرنے کا کام ہے، یہ کرنے کا کام ہے، پھر ایک ایک چیز کے ایسے نوٹس اویلیبل کرواتا ہے کہ پورا منترالیہ تنگ رہ جاتا ہے۔ اب مجھے بتائیے کہاں 8 اسٹینڈرڈ اور کہاں اس کا لیول؟ یہ ہے کاؤنسلنگ۔ اور پھر اس بچے کو جو واجبی سرٹیفکیٹ ہیں وہ بھی اویلیبل کروا دیے جاتے ہیں۔ یہ وہ تعلیمی ایک تجربے کی میں نے مثال دی، ایسے کتنے ہی تجربات ہیں جو تعلیم کے نام پر ہوئے ہیں۔ ابھی ایک کانسیپٹ چل رہا ہوم اسکولنگ کا، یعنی اب لوگ اکتا گئے کہ ہم اپنے بچوں کو اسکول نہیں بھیجنا چاہتے، بچوں کی اخلاقیات برباد ہو جاتی ہیں، ہم بچوں کو گھر پہ ہی پڑھوانا چاہتے ہیں۔ اور اس میں ایک آدھ لوگ نہیں ہیں، بلکہ دنیا کا امیر ترین انسان ایلن مسک، ابھی تازہ اس کا انٹرویو آیا، اسے پوچھا گیا کہ آپ کے بچے کیا پڑھائی کرتے ہیں، تو اس کا جواب تھا میرا بچہ میتھ اور فلاں 3 سبجیکٹ پڑھتا ہے، باقی کھیلتا کسی اسکول میں نہیں بھیجتا۔ اور صاف لفظوں میں کہا میں اسکولوں کے نظام کو ہی کولیپس مانتا ہوں۔ ہم نے نظام 20 سال 25 سال پہلے بنایا تھا تاکہ انسان مشینوں سے فرینڈلی ہو سکے، اب تو انسان مشینوں سے ایڈوانس ہے، ہمیں کیا ضرورت ہے کہ ہم اسکولوں کا نظام پڑھائیں؟ اور یہ آپ یقین رکھیے کہ آئندہ 10 سالوں کے بعد میں ہو سکتا ہے آج جو ایجوکیشن سسٹم ہمارے سامنے چل رہا ہے وہ کولیپس ہو جائے، یعنی دنیا اتنی پریکٹیکلزم کی طرف چلی گئی، عملی حقیقت، صرف کتابی نہیں، بلکہ دنیا میں جو بیسٹ ایجوکیشنل ماڈل پائے جاتے ہیں انہی ممالک کے پائے جاتے ہیں جو پریکٹیکل کرواتے ہیں۔ اس لیے اس پوری گاتھا کا حاصل کیا ہے؟ اس پوری گاتھا کا حاصل یہ ہے کہ ہمیں تعلیم کو خشک نہیں بنانا چاہیے، اس میں نت نئے تجربات، بہتری سے بہتری، ایڈوانس سے ایڈوانس، اور ایسا کیا جا سکتا ہے۔ مجال ہے کہ کوئی کمزوری رہ جائے، یہی اسکول ہے پورے کلاس میں جو واقعتاً اسکول ہے، جو مان لیجیے اسکولوں کے نام پر بزنس سے میں ان کی بات نہیں کرتا، لیکن جو واقعتاً ڈیڈیکیٹڈ اسکول ہوتے ہیں ان میں ایک ایک بچے کی ایک کلاس میں اگر 25 بچے ہیں، ایک ایک بچے کی کاؤنسلنگ ہوتی ہے۔ اس میں بھی ظاہر سی بات ہے، جیسے میں اسکول چلاتا ہوں تو مجھے خوب آئیڈیا ہے کہ کوئی بچہ کمزور رہ جائے کوئی انوکھی بات نہیں ہے، ہاں کمزور رہنے نہ پائے یہ اسکول کی ذمہ داری ہے، اور اسکولوں کو ایگریمنٹ کرنا ہوتا ہے کہ ہاں بچہ میتھ میں کمزور ہے لیکن 2 سال کے بعد میں ہم آپ کو پرفیکٹ کر کے دیں گے، اور ایڈوانس کلاس لگانی پڑے، کوئی صورت اپنانی پڑے، یہ ماڈل نہیں تو یہ نہیں تو یہ نہیں تو یہ اپنائیں گے اور اس بچے کو کور کروائیں گے۔
ایسا ہوتا ہے. تو یہ تمام چیزیں ہمیں کسی حد تک, اچھا ہر چیز کے لیے سورسز نہیں چاہیے. کئی بار ہم وسائل کا رونا رو دیتے ہیں, مانا کہ وسائل ایک اہم ترین چیز ہیں, لیکن کئی بار صرف تدبیریں کام آ جاتی ہیں. کئی بار تھوڑی سی محنت, ڈیڈیکیٹ ہونا کہ ہمیں اس بچے کو چیزیں کور کروانی ہیں. جب ہم تل جاتے ہیں تو اسباب بھی فراہم ہو جاتے ہیں, کام بھی ہو جاتا ہے. تو یہ کچھ کرنے کے کام ہیں. اور اس سلسلے میں بہت سارے تجربات میں ایک اہم ترین تجربہ یہ ہو سکتا ہے کہ ہم آہستہ آہستہ سنگم نظام تعلیم کا کام کریں. سنگم نظام تعلیم کا مطلب, آج ہمارا بچہ 12 کلاس تک جب پہنچ رہا ہے تو اس وقت تک بچے کو تقریباً 15 سال کا ٹائم لگتا ہے. یعنی 0 سے 12 تک پہنچتے ہوئے پہلے 3 سال نرسری, ایل کے جی, یو کے جی, اور پھر فرسٹ, سیکنڈ, تھرڈ, 15 سال کا ٹائم لگ رہا ہے. جبکہ تعلیم جو 12 کلاس تک کی ہے وہ 15 سال کی نہیں ہے, 15 سال کی تعلیم نہیں. اور اس کو میں کہتے ہوئے خوشی ہے کہ اس کو بھی فیل کر کے دکھایا ہے ایک مدرسے کے بیک گراؤنڈ میں. ایک کانسیپٹ آیا انڈیا میں, حفظ القرآن پلس, نام سنا ہوگا آپ نے, ایک انسٹیٹیوٹ کرناٹک کا لے کے آیا. حفظ القرآن پلس کا مطلب جو بچہ حافظ ہے ہمیں صرف وہی بچہ چاہیے, اور حافظ بچے نے اگر ABCD بھی نہیں پڑھ رکھی ہے تب بھی ہم اسے 4 سال میں 12 پاس کروا کے دکھائیں گے. اور کروا کے دکھایا انہوں نے. اور مجھے کہتے ہوئے خوشی ہے کہ ایک پرائیویٹ انسٹیٹیوٹ کا یہ آئیڈیا انڈین گورنمنٹ نے کاپی کیا, حفظ القرآن پلس. یعنی بچہ جب حافظ ہے تو اس بات کی سند ہے کہ اس کا دماغ بہت تیز ہے, اور جب دماغ اتنا تیز ہے تو اس بچے کو 4 سال میں 15 سال کی پڑھائی کروانا کیا مشکل ہے. کروا کے دکھا رہے ہیں, کروا رہے ہیں. اب تو بہت سارے اس کی برانچیز کھل گئی. تو جب 4 سال میں 12 سال 15 سال کی پڑھائی کروائی جا سکتی ہے تو اس کا بوجھ لادنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ چیز مشکل نہیں ہے, بلکہ اس کو ایک حد تک اپنے یہاں اپلائی کرنے کی ضرورت ہے. یعنی جب تمام چیزوں کو ہم گہرائی سے سمجھتے ہیں اور پھر اپنا بھی دماغ لگاتے ہیں تو ہم ایک بہتر نتیجے تک پہنچ جاتے ہیں. اب اس کو میں سنگم تعلیم کے طور پر, ایک آئیڈیا کے طور پر آپ کے سامنے پیش کرنا چاہوں گا, اس لیے کہ کسی حد تک ہم لوگ بھی یہ کام کر رہے ہیں. میں راجستھان سے ہوتا ہوں اور پرانا ہمارا ضلع ناگور ہوتا ہے جو مشہور ہے. نیا ضلع کٹ کے بنایا گیا جس کا نام ہے ڈیڈوانا. ادارہ قرآن کے نام سے ہم نے ٹرسٹ بنایا, اس کا شارٹ فارم کر کے IQ اسکول کے نام سے ہم نے اسکول بنایا. انگلش میڈیم CBSE پیٹرن اسکول ہے جو جس کا کانسیپٹ یہ ہے کہ 0 سے 5th کلاس تک پہنچتے ہوئے بچے کا بیسک اسلامیات کور کروا دیا جائے. میرے پاس سلیبس 0 سے 5th کلاس تک پہنچتے ہوئے بچے کا بیسک اسلامیات کور, یعنی بچہ باضابطہ بنا, نصاب بنا ہے. نرسری میں الف با تا سا اور اعوذ باللہ اور بسم اللہ لا الہ الا اللہ, یہ 3-4 چیزیں سیکھے گا. پھر اوپر پھر اوپر پھر اوپر کرتے 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 5th کلاس تک پہنچتے ہوئے دروس اسلام, کیرالہ کے اسلامی تعلیم بورڈ آف انڈیا کی کتاب ہے جس کے 7 حصے ہیں. تقریباً ضروری مواد جو ایک بچے کو, ایک مسلم بچے کو چاہیے وہ انہوں نے کور کروا دیا. اب اس میں عقائد بھی ہیں, تاریخ بھی ہیں, سیرت بھی ہے, فقہیات بھی ہیں اور تجوید بھی ہے. بہت سارے مجموعہ, یعنی ایک کتاب ایک سبجیکٹ پہ نہیں ہے بلکہ اس میں دروس اسلام ہے, درس نہیں ہے. تو وہ کانسیپٹ انہوں نے ڈھنگ سے کور کروا دیا. تو 7 حصے اس کے مکمل ہو جاتے ہیں. مطلب ناظرہ بہت ڈھنگ سے, ایسا ناظرہ کہ بچہ تقریباً امامت کے لائق بن جائے, موٹا موٹی, بہت گہرا امام نہ صحیح لیکن ٹھیک ٹھاک ایک نارمل امام بن جائے. 5th کلاس تک یہ پورا, اور 6th کلاس ہے اعدادیہ, اور یہ پریکٹیکل ہو رہا ہے. اور یہ بچہ 12 تک پہنچتے ہوئے ایک نارمل عالم دین بن جائے, کسی محقق کا دعویٰ نہیں. نارمل عالم دین سے مراد یہ ہے کہ جہاں کہیں بھی رہے فتنوں کے زمانے میں اپنا ایمان تو بچا سکے. اور یہ سب سے بڑا چیلنج ہے آج کی ہماری نسلوں کے سامنے. یعنی واقعتاً اب پہلے تو لحاظ ہوتا تھا فیس کا کہ فیس دی ہے اس لیے کچھ لحاظ ہوتا تھا, اب کوئی لحاظ نہیں ہے. آپ کے بچے کو صبح جاتے ہی شرکیات میں مبتلا ڈنکے کی چوٹ پہ کیا جاتا ہے. دیکھ لیجئے برانڈیڈ اسکولوں کا حال. اب 2 صورتیں آپ کے پاس, یا تو آپ اتنے بے غیرت ہو جائیں کہ ایمان و کفر سے بھی کوئی فرق نہ پڑے, اپنے بچے کو وہاں ڈال دیجئے, اور یا پھر ہمیشہ کڑن محسوس کرتے رہیے کہ اسکول تو بڑا اچھا ہے, کوالٹی بہت دیتا ہے, لیکن میں اس لیے پیچھے ہٹ رہا ہوں کہ ہمارا بچہ شرک میں مبتلا نہ ہونے پائے, کفریات نہ بکے, شروع سے اس کی تربیت ایسی نہ ہو. مجھے دعوت اسلامی کے ایک مبلغ نے بتایا کہ اس نے دعوت اسلامی کو چھوڑ دیا یہ سننے کے بعد کہ میں ہمیشہ قافلوں میں اور یہاں وہاں سفر کرتا رہتا ہوں, کیا کیا ذمہ داریاں نبھاتا ہوں. میں نے ایک دن دیکھا کہ میرا بچہ کھانا کھا رہا ہے, کھانے سے پہلے اس طرح سے پڑھ رہا. میں نے کان لگا کے سنا, دوسرا بچہ بھی پڑھ رہا ہے. میں نے کہا بیٹا یہ کیا؟
कोई नहीं, वो जो जप रहा हूँ, नाम जप रहा हूँ। कहा ये किसने सिखाया तुम्हें? कहने लगा तो तुम्हें सिखाते हैं ना, वो तो हम रोजाना करते हैं। तो क्या तुम्हें मम्मी ने कभी डांटा नहीं? तो मम्मी ने कभी नहीं डांटा, सर ने तुम्हें सिखाया तो पढ़ना चाहिए इसको। उसने पूछा अपनी बीवी से, तो बीवी कहती मैं किचन में रहती हूँ, मुझे क्या मालूम कि ये खाना खाते वक्त क्या पढ़ते हैं। यह है दीनदार घरानों का हाल। और मान के चलिए कि जब छोटे छोटे बच्चों के दिलो दिमाग में ये बातें शुरू से पेवस्त हो जाएं, निकालना बड़ा मुश्किल होता है। तो इसलिए दो ऑप्शन होते हैं, या तो इतने बेगैरत ईमान को फंसे कोई फर्क ना पड़े और झोंक दे उस भट्टी में, और या फिर ये कि अंदर अंदर कुड़न महसूस करते रहें, काश हमारे भी अच्छे स्कूल होते, हम भी करते। तो काश और होते और होना चाहिए से काम नहीं होता है, काम करने से होता है। इसलिए इस लेवल पर जो भी सरमायादार हैं, जिम्मेदारान हैं, और इस तरह के इदारे, यानी जहां ये गैप ही खत्म हो जाए, स्पेशली आज़ादी के बाद से जो गैप आया है, जैसे आज़ादी से कबल मदरसे सब कुछ हुआ करते थे, अब गोया कि वही आज़ादी से पहले वाला निज़ाम ले आए, यानी मदरसे ही सब कुछ है। दुनिया उसे मदरसे की शक्ल में जाने कि स्कूल की शक्ल में, हम दोनों तालीम एक साथ दें। और ऐसा किया जा सकता है, जब बड़े बड़े तजुर्बात किए जा सकते हैं तो छोटा सा तजुर्बा कीजिए और इंशाल्लाह कामयाब होंगे। और हम नए नहीं होंगे इस मैदान में, बल्कि ऐसे बहुत सारे लोगों ने ऐसे तजुर्बात किए हैं। तो अजीज दोस्तों, ये तालीमी कॉन्सेप्ट कुछ बातें थी। अब इसमें कुछ और चीज़ें मैं ऐड कर देता हूँ ताकि चीज़ें कवर रहें। हमें अपने बच्चों का मिजाज दावती बनाना चाहिए। मुझे बहुत माजरत के साथ मैं बात कहता हूँ, हम हजरत हुजूर बन गए, दाई दीन नहीं बन पाए। और उसका नतीजा ये निकलता है कि हमारे मिजाज में मखदूमियत आ गई है, दावती दर्द नहीं आ पाया, और उसी की वजह से रफ्तार मुतासिर है, और उसके जो जो नतीजे हमारी निगाहों के सामने। तो अपने बच्चों को शुरू से दावती मिजाज देने की जरूरत है। नंबर 2, आज का दौर हमसे तकाजा करता है कि हम इस्लामी रूहानियत का इहिया करें। यानी दुनिया लपक रही है ध्यान के नाम पर, मेडिटेशन के नाम पर, बहुत ढोंग धांग है। आप देखेंगे नेताओं की महफिलों में लोग उतने नहीं आते जितने बाबाओं की महफिलों में जाते हैं। हाँ, नेताओं की महफिलों को हाईलाइट किया जाता है, इसलिए न्यूज वही बनती है, वो न्यूज नहीं बनती। लेकिन वहां जितनी भीड़ है वो भीड़ यहाँ नजर नहीं आती। बेचैनी है लोगों के अंदर, और स्ट्रेस यानी टेंशन दुनिया का सबसे बड़ा मर्ज, डिक्लेयर मर्ज बन चुका है। नजला, जुकाम, खांसी अब दुनिया के बड़े अमराज नहीं है, स्ट्रेस दुनिया का सबसे बड़ा मर्ज बन चुका है। और स्पेशली यूरोप और जो डेवलप कंट्रीज हैं उनका, यूके को देख लें, यूके में मेंटल हेल्थ इंश्योरेंस होता है एक एक आदमी का। यानी इस बात का इंश्योरेंस हो रहा है कि आपका दिमाग सलामत है। तो क्या गोया हुकूमत को शक है कि हमारे बंदों का दिमाग सलामत है या पागल है? ये सच है, जी हाँ, ऐसा ही है। हुकूमतों को शक है कि हमारा बंदा मेंटल तौर पर ठीक है कि नहीं है। इसलिए ढाई दिन ऐसे केस हो रहे हैं, एक आदमी का दिमाग खराब हुआ, उसने हाथ में गन थामी और उड़ाता चला गया। एक ड्राइवर का दिमाग खिसका, रोनता चला गया। यानी आदमी सनकी हो गया। अभी 2 दिन पहले की न्यूज है, एक मरीज हॉस्पिटल में लेटा हुआ था, बगल में एक और मरीज लेटा हुआ था, उठा और ताबड़तोड़ उसने हमला कर दिया। पूछा गया क्यों? बस ऐसे ही कर दिया, कोई रीजन नहीं। ऐसा नहीं कि कोई लड़ाई हुई हो, कोई हिज्जतबाजी हुई हो। तो ये दुनिया का प्रॉब्लम बन चुका है, और जब भी मादियत हावी होती है तब तब ऐसा होता है। इसलिए हमें अपने बच्चों को रूहानियत का पाठ पढ़ाने की जरूरत है, ताकि हमारे बच्चों का अपना भी दिल मुतमईन रह सके और आइंदा नस्लों को भी। और ऐसा लगता है कि जैसे गोया इस्लाम का एक दौर लौट रहा है, जुल्म के खात्मों के बाद में एक सुनहरा दौर गोया ऐसा लगता है कि देर सवेर शुरू होने वाला है। तो अगर रूहानी लोग ना हुए तो शायद उस दौर की सही तौर पर रहनुमाई मुमकिन ना हो। इसलिए वो काम भी एक अहम तरीन काम है जो करना चाहिए। तीसरी बात, स्कूल हो या मदरसे या हमारे अपने बच्चे, हमें हर बच्चे की काउंसलिंग करनी चाहिए। काउंसलिंग का लफ्ज याद रखें और ये लाजिमन करें। वो ये रहा है कि हम अपने बच्चों को अज खुद मशवरा देते हैं कि बेटा फलां ने ऐसा किया तो तुम भी ये सब्जेक्ट ले लो, जबकि पैदा फरमाने वाले ने हर बच्चे को अलग अलग सलाहियत दी है। तो बच्चे की सलाहियत के मुताबिक ही उससे काम लिया जाना चाहिए। ये लोहा है जिससे माइक बनाए, अगर इससे रेल की पटरी बनाई जाए तो ये जुल्म है। जुल्म इसलिए कि पिघल जाएगा और रेल इधर उधर हो जाएगी। और जिससे रेल की पटरी बनी है वो भी लोहा है, उससे माइक बनाया जाए तो ये फजूल खर्ची है। इसलिए कि उतना कीमती लोहा यहाँ लगाने की जरूरत नहीं। आम लोगों की जबान में कहिए तो ये भी लोहा वो भी लोहा। इसी को इमाम अहले सुन्नत ने फरमाया तबाई तलबा। हर बच्चे की सलाहियतों की जांच हो, जिसके अंदर जो नेचुरल पोटेंशियल पाया जाता है उसको वही मैदान दिया जाए,
تو انشاءاللہ وہ حضرت محقق مسائل جدیدہ کا قابل فخر شاگرد بنے گا. یعنی تحقیق کا مادہ بھی ہو، مزاج بھی ویسا ہو، ماحول بھی ویسا مل جائے، وہ بنتے ہیں. اور اگر مان لیجئے کہ مزاج ہے، کچھ میدان دے دیا گیا کچھ، تو انسان کچھ دیر خود سے جھوجتا رہتا ہے، پھر کئی بار اپنی لائن تبدیل کر دیتا ہے، اور کبھی کچھ اور کبھی فارمیلٹی کی زندگی گزار لیتا ہے، لیکن وہ اس کی صلاحیتوں سے جو کام لیا جانا چاہیے وہ کام نہیں ہو پاتا. اور چوتھی بات اس سلسلے میں یہ ہے کہ ہمیں اپنے بچوں کی، اپنے ماتحتوں کی اسکلز پر بہت زیادہ توجہ دینا چاہیے. اقبال کی زبان میں جسے متاع ہنر کہا جاتا ہے. اسکلز یعنی اب ڈگریوں سے بھی زیادہ اسکلز پہ توجہ دینے کی ضرورت ہے. اور اللہ کا شکر ہے کہ اسکلز بہت آسان ہو گئی، بہت ہنر ارزاں ہو گئے ہیں، خاص طور پر یوٹیوب کے بعد میں. پہلے جو چیزیں راز رہتی تھیں، یوٹیوب کی وجہ سے وہ چیزیں آشکار ہو گئی. یعنی جو لوگ اپنا راز نہیں بتاتے تھے، اب یوٹیوب پر خود ہی بڑھ بڑھ کے بتاتے ہیں. دیکھیے دوستو، آج میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اچھا گوشت کیسے بنایا جاتا ہے. جو گوشت بنا کر ہوٹل چلا کر کے امیر ترین بن گیا اور کسی کو اپنی ریسیپی نہیں بتاتا تھا، آج خود بڑھ کر کے اپنے یوٹیوب چینل پر بتا رہا ہے. ہم اتنے حساس ہونے چاہیے کہ ہمارا دماغ وہاں سے وہ چیز کیچ کر لے اور لے سکے. ایسی بہت اسکلز ہیں. یعنی اور اسپیشلی جو تکنیکی اسکلز ہیں جیسے اے آئی، علماء سے گزارش ہے اس کے 7 ورژن کے بارے میں امید کی جا رہی ہے کہ انسان اس کے کنٹرول میں ہوگا، فلی کنٹرول میں. آج بھی بہت کنٹرول میں ہے. یعنی میں سمجھتا ہوں کوئی آپ کا اتنا سچا خادم خدمت نہیں کر پائے گا جتنی اچھی خدمت آپ کا اے آئی کر سکتا ہے. آپ بس ہلکا سا ہنٹ دینے کی ضرورت ہے. کوئی ایک حدیث آپ نے سرچ کیا آپ نے ایک دو لفظ ڈالے اور کہیے کہ مجھے پوری حدیث کی تخریج چاہیے، اس پر فلاں نے کیا کہا ہے، فلاں نے کیا کہا، فلاں نے کیا کہا ہے. کام آپ کا اتنا آسان کر دیتا ہے، بلکہ تو اس سے بھی ایڈوانس لیول کے کام کر رہا ہے. اور ریگولر ہیومنائز کیا جا رہا ہے اس کو، یعنی انسان کے مزاج سے میچ کھا رہا ہے اور سیکھتا ہے، مسلسل سیکھتا ہے. تو یہ ایک اسکلز ہیں. ایسی بہت اسکلز ہیں. ڈرائیورنگ ایک اسکلز ہے. کچھ نہ آئے جیسے کیرالہ والے اپناتے ہیں کہ اپنے بچوں کو ڈرائیورنگ ضرور سکھاتے ہیں. مان لیا کہ آپ کا بچہ کچھ نہیں بن پایا، تب بھی ڈرائیورنگ کر کے 15,000 روپے کما لے گا نا. اور جو ایک الزام ہے کہ مدرسے کے بچوں کے پاس کچھ نہیں ہوتا، جناب بہت کچھ ہوتا ہے. میں فائنلی یہ بات کہنا چاہوں گا، آپ سے گزارش ہے، جو مدرسوں سے وابستہ ان سے گزارش ہے، دینیات بہت کچھ ہے. یہ جو مدرسوں کا نظام و نصاب ہمیں پڑھایا جاتا ہے نا، ابھی ایک بڑی ڈیبیٹ ہوئی دلی میں، ہم سب نے سنا ہوگا. کیا چیزیں کام آئی؟ شرع قائدی تو کام آئی ہے، مناظرہ رشیدیہ کی تو اصطلاحیں استعمال ہوئی ہیں. فرق اتنا ہے کہ ہم جن اصطلاحات کو عربی میں بولا کرتے تھے، بولنے والے نے انہوں نے انگریزی میں بول دیا. میرے بھائی، ہمارے بزرگوں نے جو نظام و نصاب بنایا ہے بہت مضبوط ہے. اس میں پختگی بہت کچھ ہے اور اس میں کمزوری بھی انسان کو کہیں کا نہیں چھوڑ. اس لیے اس نظام و نصاب کے ساتھ بہت زیادہ چھیڑ خانی کی ضرورت نہیں ہے، اس میں پختگی کی ضرورت ہے. اس کی بہت مثالیں ہیں. کبھی احساس کمتری کا شکار نہ ہو، جیسے کتابت، جیسے کمپیوٹر.